السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، اس کتاب کے اندر باب نمبر 11 باب نمبر 11 ہے، چیپٹر نمبر 11، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کی جانکاری اللہ کے پاس ہے۔ ہم اپنے بارے میں اور اپنے اطراف موجود لوگوں اور چیزوں کے بارے میں بہت سی باتیں جانتے ہیں، لیکن جتنی باتیں ہم جانتے ہیں ان سے بہت زیادہ باتیں وہ ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ یعنی اس دنیا کے اندر بہت سی چیزوں کے بارے میں ہم اور آپ جانکاری رکھتے ہیں، بہت سی چیزوں کو جانتے ہیں، بہت سی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم نہیں جانتے۔ تو ہم انسانوں کو کم علم ہے، ہم اور آپ ہر چیز کو نہیں جانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی چیز نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ سورہ یونس آیت نمبر 61۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپی ہو، بلکہ اس ذرہ سے بھی چھوٹی، اس ذرہ جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں ذرہ، اس ذرہ سے بھی چھوٹی یا بڑی کوئی چیز ایسی نہیں جو ایک روشن کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، چاہے وہ ذرہ ہو، چاہے ذرہ سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز کیوں نہ ہو، ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں موجود ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں ایک ذرہ بھی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے اوجھل ہو، بلکہ ذرہ سے حقیر چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں تمام تفصیلات لوح محفوظ میں لکھ کر محفوظ کر دی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا علم، ہر چیز کی جانکاری اور اس کی تفصیل لوح محفوظ میں لکھ کر محفوظ کر دی ہے۔ کوئی چیز آسمان میں ہو یا زمین میں، خشکی میں ہو یا تری میں، زمین کی تہ میں ہو یا سمندر کی گہرائیوں میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ سورہ انعام آیت نمبر 59۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، غیب کا علم اسی کے پاس ہے، غیب کا علم اور کسی کے پاس نہیں۔ غیب کا علم، غیب کی چابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ اسے جانتا ہے۔ اور اسے بر و بحر میں یعنی خشکی میں اور یا سمندر میں موجود تمام چیزوں کا علم ہے، چاہے وہ زمین پر ہو کوئی چیز، چاہے سمندر میں ہو، سمندر کی گہرائیوں میں ہو، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ کوئی پتا بھی اگر جھڑتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی پتا جب گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اور زمین کی اندھیریوں میں کوئی بیج ہو یا کوئی تر یا خشک چیز ہو تو وہ پہلے ہی سے ایک کھلی ہوئی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یعنی جو بھی چیز ہے، چاہے چھوٹی ہو، چاہے بڑی ہو، چاہے زمین پر ہو، چاہے جو ہے آسمان پر ہو، چاہے سمندر کی گہرائیوں میں ہو، ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ ہر چیز کو اور ہر واقعے کو جانتا ہے، چاہے زمین کی تہ میں چھپا ہوا بیج ہو یا کسی پیڑ سے گرنے والا پتا ہو، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے، بلکہ پلک جھپکنے کی دیری میں انسان کی نگاہیں جو دیکھ لیتی ہیں اور اس کے دل میں جو خیال گزرتا ہے اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، سورہ غافر آیت نمبر 19۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ نگاہوں کی خیانت اور دلوں میں چھپی تمام باتوں کو جانتا ہے۔ انسان یہ نہیں جان سکتا کہ کس کے سینے میں کیا چیز ہے، کس کے دل میں کیا چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو بات چھپی ہوئی ہے ان تمام چیزوں کو بھی جاننے والا ہے۔ انسان اپنی آنکھوں سے جو اشارے کرتا ہے اور اس کے دل میں اچھے یا برے جو بھی خیالات آتے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ کوئی شخص اپنا عمل اللہ سے چھپا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو بھی جانتا ہے اور نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی نیت سے بھی واقف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر ایک بندے کی نیت سے واقف ہے کہ بندے نے جو کام کیا ہے کس نیت سے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ نہ صرف ماضی اور حال بلکہ مستقبل میں ہونے والے چھوٹے بڑے تمام واقعات کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، سورہ لقمان آیت نمبر 34۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کی گھڑی کا وقت اللہ ہی کے پاس ہے۔ قیامت کی گھڑی کا وقت اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس یہ علم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ ان تمام چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے رحم میں کیا ہے۔ تو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ اسے کس زمین میں موت آئے گی۔ کوئی بھی مخلوق کسی کو نہیں معلوم ہے کہ اس کو کب موت آئے گی اور اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا۔ یہ صرف اللہ ہے جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، تمام چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تمام چیزوں کا جاننے والا، تمام چیزوں کا علم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی نازل ہوگی، یہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح ماں کے پیٹ میں موجود بچہ آگے جا کر نیک بنے گا یا گنہگار ہوگا، یہ سب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح کل کیا حالات پیش آئیں گے اور ان میں انسان کیا کام کرے گا یہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح انسان کو کب موت آئے گی اور کہاں موت آئے گی یہ بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ علم کے اس کمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ منفرد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم پر اپنا ایمان ایک مومن کا اخلاق اور کردار پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم کی جو صفت ہے، جانکاری کی صفت جو ہے اللہ کی، اس پر یقین رکھنا کہ اللہ کا علم کامل درجے کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس پر ایمان رکھنا مومن کے اخلاق اور کردار پہ ایک گہرا اثر ڈالتا ہے۔ ایک مومن جب اس بات پر ایمان لاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہر قول کو سنتا ہے، ہر بات کو سنتا ہے، میرے ہر عمل کو دیکھتا ہے اور میری نیت کو بھی جانتا ہے، تو وہ کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، چاہے میں سب کے سامنے کروں وہ کام، چاہے جو چھپ کر کروں،
کتنی بھی تاریکی اور چھپ کر کیوں نہ کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر چیز کو سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہ گناہوں سے بچنے والا، تو وہ انسان جس کا یہ علم ہو جائے گا، جس کا یہ عقیدہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تو وہ گناہوں سے بچنے والا اور نیکیوں کا اہتمام کرنے والا ہو جائے گا۔ وہ انسان گناہوں سے بچنے والا ہو جائے گا اور نیکیوں کو کرنے والا ہو جائے گا۔ وہ دکھاوے کے لیے عمل کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے نیک عمل کرنے والا ہو جائے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ نیت کا بھی علم رکھتا ہے۔ ہم اور آپ جو نیت کرتے ہیں کسی عبادت کے لیے، کسی بھی عمل صالح اور کام کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیت سے بھی واقف ہوتا ہے کہ ہم اور آپ جو کام کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اس عبادت کی نیت کیا کیے ہیں، اللہ کے لیے کیے ہیں یا دوسرے کو دکھاوے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس نیت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا، چاہے چھوٹی سے چھوٹی، باریک سے باریک چیز ہو اور کتنی بڑی چیز کی نہ ہو، ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کچھ بھی چھپی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو اس عقیدے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باب نمبر 12، چیپٹر نمبر 12، اللہ نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ ہم انسان غلطی کرتے ہیں، غلطی کر سکتے ہیں، اسی طرح ہم انسان کبھی بھول بھی جاتے ہیں۔ کوئی کام کرتے ہیں اور جو ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بھول جاتے ہیں۔ تو کل کیا ہم نے کیا تھا، کل کیا ہم نے پڑھا تھا، بھول جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہ غلطی کرتی ہے نہ بھولتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت میں غلطی ہے ہی نہیں، بھولنا ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ ہم کتنی ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ بعض چیزیں تو اچھی طرح یاد کرنے کے بعد بھی ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے۔ کتابوں میں ہم اور آپ کبھی کبھی اس کو رٹ کر یاد کرتے ہیں، خوب یاد کرتے ہیں، لیکن بعد میں ہم بھول جاتے ہیں اس کو۔ اس طرح ہم اپنے کاموں میں، اپنے فیصلوں میں بہت سی غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ اپنے کام کرتے وقت بہت سی غلطیاں کرتے ہیں۔ کبھی فیصلہ کرتے ہیں تو فیصلہ بھی غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ ہماری معلومات میں نقص ہے، ہماری معلومات میں کمی ہے۔ تو ہماری معلومات بھی ناقص ہے اور ہماری یادداشت بھی کمزور ہے، اس لیے ہم کبھی بھول جاتے ہیں، کبھی غلطی کرتے ہیں۔ تو ہماری صفات میں، ہماری معلومات میں کیا نقص پائی جاتی ہے، کمی پائی جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی شان والا ہے، اس کا علم بھول سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں بھول نہیں ہے، نسیان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہیں بھولتا، وہ کوئی چیز بھولتا نہیں ہے، چاہے وہ چیز کتنی ہی چھوٹی یا کتنی معمولی چیز کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں بھولتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، سورہ مریم آیت نمبر 64۔ اے نبی، آپ کا رب بھولتا نہیں۔ تو آپ کا رب بھولتا نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو نہیں بھولتا ہے۔ روزانہ سورج کا طلوع ہونا، رات میں چاند ستاروں کا نمودار ہونا، رات دن کا ایک دوسرے کے بعد باری باری نظام کے ساتھ آنا، موسموں کا بدلنا، ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، یہ سب اتنے منظم طور پر کامیابی کے ساتھ اسی لیے چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور قدرت سے اس پورے نظام کی نگرانی کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے نظام کو چلا رہا ہے، اس لیے کوئی بھی چیز جو ہے کسی بھی کام کے ہونے میں تھوڑی سی جو ہے مہلت نہیں ہوتی ہے، دیر نہیں ہوتی ہے، تاخیر نہیں ہوتی ہے۔ سورج اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، چاند اپنے ٹائم پہ دکھائی دیتا ہے، دن اپنے وقت پر آتا ہے، رات اپنے وقت پر آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان تمام چیزوں کے نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے، جو رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے، نہ وہ کوئی چیز بھولتا ہے اور نہ ہی کسی چیز میں غلطی کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 52۔
میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی چیز میں غلطی کرتا ہے اور نہ ہی کبھی بھولتا ہے۔ تو غلطی کرنا بھولنا یہ مخلوق کی صفت ہے، بندوں کی صفت ہے۔ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا معبود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ کبھی نہیں بھولتا اور اس کے اندر کوئی غلطی نہیں پائی جاتی۔ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی بہت سی باتیں بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایک بات بھی نہیں بھولتا۔ بندہ جو بھی اچھا یا برا عمل کرتا ہے وہ اللہ کے علم میں محفوظ رہتا ہے، وہ اسے نہیں بھولتا اور نہ ہی وہ اس عمل کی جزا دینا بھولتا ہے۔ تو نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو بھولتا جو بندے نے کیا اور نہ ہی اس عمل کا بدلہ دینا بھولتا ہے جو اس بندے نے کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے دنیا اور آخرت میں جو وعدے کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی نہیں بھولتا۔ پھر جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ بھی کامل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا بھلائی ہے، کیا برائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ دین کی کوئی بات بتانی چاہیے تھی اور وہ بھول سے رہ گئی ہو، بلکہ دین کا جو بھی علم ہمارے لیے ضروری تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب کچھ عطا فرما دیا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں کوئی عیب نہیں، اسی طرح اللہ کے فیصلوں میں بھی کوئی عیب نہیں، اس کا ہر فیصلہ صحیح ہوتا ہے، وہ اپنے فیصلوں میں کبھی غلطی نہیں کرتا۔ اس نے شریعت کے جو احکام ہم کو عطا کیے ہیں ان میں کوئی غلطی نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے جو احکام ہم کو عطا کیے ہیں ان میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ لوگوں پر راحت یا تکلیف کے جو بھی فیصلے کرتا ہے ان میں بھی کوئی غلطی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ہر فیصلہ علم اور عدل و انصاف کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس کا ہر فیصلہ صحیح ہوتا ہے۔ وہ جس کے بارے میں جنت کا فیصلہ کر دے وہ واقعی جنت میں جانے کے لائق ہوگا، اور جس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کر دے وہ واقعی جہنم میں جانے کا مستحق ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرنے میں کبھی کوئی غلطی نہیں کرتا۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامل قدرت والا ہے، وہ اپنے تمام فیصلے نافذ کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ اسی لیے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اس کے حکم کے نافذ ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں آتی۔ اللہ کے فیصلے میں کوئی غلط نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کیوں غلط نہیں ہوتے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے غلط کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ اس کا علم کامل ہے۔ انسان اگر فیصلہ کرنے لگ جاتا ہے تو کبھی غلطی کر بیٹھتا ہے، کیونکہ انسان کے پاس جو علم ہے وہ کم ہے، ناقص علم ہے، محدود علم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے میں اس لیے غلطی نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامل درجے کا، مکمل درجے کا علم ہوتا ہے۔ وہ ہر فیصلہ علم اور حکمت اور عدل و انصاف کی بنیاد پر کرتا ہے، اور جب کوئی فیصلہ علم و حکمت اور عدل و انصاف کی بنیاد پر کیا جائے تو اس میں غلطی نہیں ہوتی۔ پاک ہے وہ ذات جس کا علم بھی کامل ہے اور قدرت بھی۔ ایسے اللہ کو چھوڑ کر عاجز مخلوق کو اپنا رب اور معبود بنانا جہالت نہیں تو اور کیا ہے۔ باب نمبر 13، چیپٹر نمبر 13، اللہ کے حکم دینے سے کام ہو جاتا ہے۔ ہم انسانوں کو کوئی کام
کرنا پڑتا ہے. جب ہم اور آپ کسی کام کے ارادہ کرتے ہیں، کسی کام کے لیے ارادہ کرتے ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں وہ کام کرنا پڑتا ہے، خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام کیا ہوتا ہے؟ حکم دینے سے ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. وہ سارے جہانوں کا حقیقی بادشاہ ہے. ساری کائنات اسی کے حکم کی فرما بردار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ سورہ روم آیت نمبر 26. آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں اسی کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ سورہ روم آیت نمبر 25. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہے. تو یہ آسمان، یہ زمین کس کے حکم سے قائم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قائم ہے. آسمان و زمین کا یہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہی سے قائم ہے. وہی اپنی قدرت سے اکیلا اس پورے نظام کو چلا رہا ہے. وہ ایسی زبردست قدرت والا ہے کہ محض اس کے حکم دینے سے کام ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، پھر وہ کام ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ سورہ بقرہ آیت نمبر 117. جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے بس کہہ دیتا ہے ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کن، ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے، بن جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بس حکم دینے سے کام ہو جاتا ہے. نہ اس کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے اور نہ اس کے فیصلے کو کوئی ٹال سکتا ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ربک فعال لما یرید سورہ ہود آیت نمبر 107. آپ کا رب جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. بے شک آپ کا رب جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کا فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یحکم لا معقب لحکمہ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ سورہ رعد آیت نمبر 41. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے، اس کے حکم کو کوئی پھیر نہیں سکتا. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اس کے حکم کو کوئی پھیر نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی شان دیکھنی ہو تو ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں غور کر لو. ابراہیم علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا تھی. وہ لوگ لکڑی کے بت بنا کر انہیں پوجتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے سامنے اللہ کی بڑائی اور بتوں کی عاجزی بیان کی، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت بیان کی اور بتوں کی عاجزی بیان کی اپنی قوم کے سامنے اور انہیں شرک سے روکا، تو وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دشمن بن گئے. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی آگ جلائی اور انہیں اس آگ میں ڈال دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے بچانا چاہے اسے کوئی ہلاک نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ ہی کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جائے، ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کرے. کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا؟ آگ کو. آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا. آگ میں کوئی چیز ڈال دو ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو کیا حکم دیا؟ سلامتی والا بن جا. تو آگ سلامتی والی بن گئی، یعنی ابراہیم علیہ السلام اس میں جلے نہیں بلکہ باسلامت حفاظت کے ساتھ نکل آئے آگ سے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ انبیاء میں آیت نمبر 68, 69 اور 70، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپس میں کہا اسے آگ میں ڈال دو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو، اور اگر تم اپنے معبودوں کی مدد کر سکتے ہو تو کر گزرو۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا کہ تم اگر اپنے معبودوں کی مدد کر سکتے ہو تو کرو، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کی جو ہے ذلت اور رسوائی کرتے تھے، معبودوں کی جو ہے عاجزی کے بارے میں بتاتے تھے کہ یہ معبود کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے کچھ بھی کام آنے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیں۔ اس پر ہم نے اس آگ ہی کو حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا کہ آگ جلاؤ، ابراہیم کو ڈال دو، انہوں نے ایسا کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ ہم نے حکم دیا اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن جا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک بن جا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے باعث سلامت بن جا۔ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چال بازی کی، لیکن ہم نے انہیں ناکام کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کی چال کو ناکام کر دیا، اور اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے خلیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کے ساتھ آگ سے نکالا۔ زمین ہو یا آسمان، آگ ہو یا پانی، ہوائیں ہوں یا سمندر، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے فرما بردار ہیں، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کا پابند ہے۔ لہٰذا اس کائنات میں کوئی نہیں جو اس کے حکم کو ٹال سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، اور حکم دینے کے بعد اللہ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ جیسے ہی وہ حکم دیتا ہے اس کی تعمیل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا ہے کسی چیز کے بارے میں، کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہو جا، پھر وہ چیز ہو جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے حکم دینے سے کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو یہ عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔